پر تم ایمان رکھتے ہو۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، اس آیت کریمہ کے اندر جس کے حلال کے بارے میں کھانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حرام مال کے قریب جانا بھی درست نہیں، کھانا تو دور کی بات۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قوموں کی ترقی یا تنزلی یہ حلال کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ جب بندہ رزق حلال کھاتا ہے تو اس کی برکت سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اس کی برکت سے اخلاقیات اچھے ہوتے ہیں۔ تو روزی جیسے جیسے بندے کی پاکیزہ ہوتی جاتی ہے تو اس کی عادات اور اخلاقیات کے اندر بہتری آتی جاتی ہے۔ اب جو ہے اس کا خیر خواہی کا جذبہ بڑھتا ہے، حسن سلوک کا بڑھتا ہے، اس لیے جو ہے معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ اور جب مال کے اندر رزق کے اندر ملاوٹ آتی ہے تو پھر دل سختی کی طرف جاتا ہے، اور اخلاقیات اور کردار کے اندر گراوٹ آتی ہے، کمی آتی ہے، تو یوں معاشرے کے اندر تنزلی ہی تنزلی ہوتی ہے۔ دل کے نرمی کے متعلق حضرت عمر بن صالح رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کی کہ دل کی نرمی کس کے اندر ہے؟ آپ نے سر جھکایا اور کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور فرمایا کہ بیٹا، دل کی نرمی حلال مال کے اندر ہے۔ جب بندہ حلال کا لقمہ کھاتا ہے تو اس سے دل بندے کا نرم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ حضور دل کی نرمی کس کے اندر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دل کی نرمی اللہ کے ذکر کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تھا، آپ خوش ہوئے، مسکرائے اور فرمایا امام صاحب نے کیا فرمایا؟ عرض کی کہ حضور امام صاحب نے فرمایا تھا کہ دل کی جو نرمی ہے یہ حلال مال کے اندر ہے، حلال کھانے کے اندر ہے۔ فرمایا یہ انہوں نے اصل بیان کی، اصل حقیقت تو یہی ہے کہ بندے کی جو دل کی نرمی ہے یہ حلال کے اندر ہے۔ جب بندہ پاکیزہ مال کھاتا ہے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب بندہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، جو مال اس کے لیے جائز نہیں ہوتا اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کر کے یہ استعمال کرتا ہے تو دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ دل بظاہر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت جو ہوتا ہے یہ نرم ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے، لیکن یہ سخت ہوتا ہے، اور سخت کتنا ہوتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ دل بعض اوقات اتنا سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے، پتھر کے اندر تو کیا سختی ہے، خدا فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ نصیحت اثر نہیں کرتی، قرآن پڑھے گا اثر نہیں کرے گا، حدیث پڑھے گا اثر نہیں کرے گا، نصیحت کی بات سنے گا عمل کرنے کا ذہن نہیں بنے گا، نیک بننے کی طرف، نمازوں کی طرف، اللہ کے ذکر کے اندر دل نہیں لگے گا، وجہ دل کی سختی۔ اور دل کو نرم کرنے کی سب سے ابتدائی جو بیسک بات بیان فرمائی، جو بھی بندہ کھائے تھوڑا سا کھا لے، وہ بھلے خشک روٹی کھا لے، روٹی کا ٹکڑا کھا لے، پوری نہ کھائے، تو کون سی کھائے؟ حلال کا مال۔ اللہ نے چاہا تو اس کے اندر اخلاقیات بھی بہتر ہوں۔ حدیث پاک کے اندر کئی مقامات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ ایک بار ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا قرآن کے اندر، وہی حکم خدا نے ایمان والوں کو بھی دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، فرمایا کہ اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ یعنی جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا وہی حکم خدا نے عام ایمان والوں کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تم نے بھی پاکیزہ مال کھانا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا۔ اتنا بیان کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جو سفر کے اندر ہے، پراگندہ اس کے بال ہیں، اور وہ یا رب کی صدائیں لگا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ مطعمہ شراب، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام او غذی بالحرام۔ ارشاد فرمایا کہ وہ جو کھاتا ہے وہ حرام کا ہے، وہ جو پیتا ہے وہ حرام ہے، وہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، اور فرمایا کہ غذا جو اس کی ہے وہ بھی حرام کی ہے۔ تو فرمایا کہ کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا کہ خدا تو پاکیزہ ہے،
اللہ پاک ہے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہی اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول فرماتا ہے، حرام کو تو خدا قبول بھی نہیں فرماتا۔ تو یہ ایسے ہو گیا کہ ایک شخص بڑا سفر کرے اور جا کر کعبۃ اللہ شریف کا طواف بھی کرے، کعبۃ اللہ شریف کے خلاف کو پکڑے اور خدا کو پکار رہا ہو تو اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے، جبکہ حرام کا اس نے کھایا ہوا ہوگا، حرام کا پہنا ہوا ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ ایک مقام سے گزرے، آپ نے پہاڑ کے اوپر ایک شخص کو دیکھا کہ جو بڑے رو کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ وحی فرمائی کہ اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ عرض کی یا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کی جائے، کیوں نہیں کی جائے گی؟ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ ہلاک ہو جائے، فوت ہو جائے، اور اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمانوں کو چھو لے، ارشاد فرمایا کہ موسیٰ پھر بھی نہیں قبول کروں گا۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس نے حرام کا کھایا، حرام کا اس نے پہنا ہے اور اس کے گھر کے اندر بھی حرام موجود ہے، فرمایا اس لیے اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، ہم اس ہر کو غور کرنا چاہیے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایک لقمے کا بھی وہی وبال ہے کہ جو پوری روٹی کھانے کا، ایک لقمہ بھی، بلکہ یہاں تک کہ حدیث پاک کے کپڑوں کے اندر کے بارے میں فرمایا، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حلال مال کے اندر تھوڑا سا بھی حرام کا اگر شامل ہو جائے تو وہ اس کو کتنا نقصان دیتا ہے، اس آپ حدیث پاک سے اندازہ لگائیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، 10 درہم کا، اور فرمایا کہ اس میں 1 درہم حرام کا ہے۔ 10 درہم کا خریدا، 9 حصے اس کے جائز کمائی ہے، 1 حصہ 1 درہم فرمایا حرام کا ہے، تو فرمایا کہ اگر یہ جب تک کپڑا پہنے گا اور اس کپڑے میں سے جب تک کچھ باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کا کچھ بھی قبول نہیں فرمائے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، کمائی کو پاکیزہ کرنا اور جو ہم کھاتے ہیں اس کو پاکیزہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب جو ہے نا، اب ہمارا معاشرہ چونکہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، پہلے کے زمانے کے لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ کسی کا لوٹ کے نہیں کھاتے تھے، کسی کا حرام کا نہیں کھاتے تھے، کسی کا ناجائز کا نہیں کھاتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے، بھوکے سو جاتے تھے۔ اب تو لوگوں کا یہ ہے کہ کھانے کا بھی ہے، پینے کا بھی حلال ہے، پہننے کا بھی ہے، لیکن خواہشات ہیں اور خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں، زیادہ کرنے کی حرص ہے، مقابلہ لوگوں سے، دوسروں سے مقابلہ کرنے والے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا حدیث پاک کے اندر؟ حضور کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ہم جو ہے بارگاہ رسالت کے اندر تھے اور صبح ایک نوجوان جو ہے رزق کی تلاش کے اندر جلدی جا رہا تھا کام کاج کی طرف، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ یہ مال کی حرص کے اندر جلدی کر رہا ہے، کہ صبح اسے چاہیے تھا کہ ذکر و درود کے اندر زبان کو ترکتا، تلاوت کرتا، تو یہ جو ہے مال کی طرف صبح جا رہا، تو اس کے مال کے اوپر حریص ہونے کی ہم نے دلالت سمجھی۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کہو، اگر تو یہ اس لیے مال کی طرف کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو فرمائے یہ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے کے، جیسے نماز پڑھنے والا خدا کے راستے میں ہے، جہاد کرنے والا خدا کے راستے میں ہے، تلاوت کرنے والا خدا کے راستے میں ہے، حلال مال کے لیے فرمایا کہ اس لیے یہ کوشش کر رہا ہے حلال کی کہ یہ جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، فرمایا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس لیے کمائی کی کوشش کر رہا ہے، حلال مال کی کوشش کر رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے اور والدین کو سہارا بنے، تو فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر بھی اللہ کے راستے کے اندر۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے اور پڑوسیوں کے ساتھ خیر خائی کرے، فرمایا پھر بھی یہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر ہے۔ اور اگر اپنے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے اور اپنے ہم عمر لوگوں سے یہ فرمایا کہ برتری چاہنے کے لیے اور ان کے اوپر اپنی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اس لیے مال کما رہا ہے، تو پھر یہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو مال اگر کمانا بھی ہو، رزق حلال حاصل بھی کرنا ہے، تو ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ نیتیں اچھی ہونی چاہیے۔ بری نیت کریں گے تو بعض اوقات بہت سارا بھی مال کما لیں گے تو وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے اور بڑا آپ کا مقام تھا، تھوڑا سا بھی بندہ شبہ کا مال بھی کبھی ہاتھ لگ جائے نا تو کتنا نقصان دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر کیا اور مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچا، بیت المقدس جس کو ہم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں آرام کر رہا تھا تو میں نے 2 فرشتوں کی آواز سنی جو انسانی شکل کے اندر ایک دوسرے کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابراہیم بن ادم ہے، ان کے بڑے چرچے ہیں، اور دوسرا کہنے لگا کہ ہاں ان کا جو خدا کے ہاں مقام تھا اس مقام سے ان کو معزول کر دیا گیا، یعنی وہ مقام خدا کے ہاں ان کا نہیں رہا۔
بڑے حیران ہوئے. دوسرے نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ فلاں فلاں جگہ سے انہوں نے کھجوریں خریدی, ایک کھجور گری پڑی تھی اور انہوں نے اپنی سمجھ کے اٹھا دی. اس وجہ سے جو حالانکہ وہ دکاندار کی تھی, اس وجہ سے اس کو جو خدا کے یہاں مقام تھا اس سے معصوم کر دیا. آپ اٹھے اور صبح بڑے پریشان ہوئے تو آپ واپس گئے. جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے اس دکاندار کا پتہ کیا اور وہ کھجور اس کو واپس کی, معاف کروائی یا اس کے پیسے دیے. تو فرماتے ہیں کہ اگلی رات پھر جو ہے جب میں سویا تو میں نے انہی فرشتوں کو خواب کے اندر دیکھا, ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ ابراہیم بن ادم ہے کہ جنہوں نے فلاں دکاندار کی ایک کھجور اٹھا لی تھی اپنی سمجھ کے واپس کر دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو وہی مقام عطا فرمایا. میرے محترم میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے ہاتھ میں کسی کا لگ جائے تو ہم تو سوچتے ہی نہیں, جو آ جائے جس کا آ جائے بس وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا, ہڑپ کر جاتے. ایک بزرگ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور وہ میں جاب کرتا ہوں تو سیلری آتی ہے تو وہ راشن خریدتا ہوں تو مہینے کا پورا نہیں پڑتا. فرمایا اللہ نے لوگوں کے رزق کے اسباب تو پورے کیے, آپ کا کیوں پورا نہیں ہوتا؟ جو حلال طریقے سے کمائے اللہ تعالیٰ اس کی روزی تو پوری فرماتا ہے, آپ کا کیوں نہیں پورا پڑ رہا؟ تو فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ سیکورٹی گارڈ ہوں, گارڈ کا کام کرتا ہوں, یہ چوکی داری کرتا ہوں. تو فرمایا کہ سیلری کتنی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ 1200 ہے. آپ نے فرمایا کہ اس بار جب سیلری ملے نا تو 200 واپس کر دینا اور 1000 روپے کا راشن خرید لینا. اس نے سوچا تو صحیح دل کے اندر کہ 1200 میں تو پوری نہیں پڑتی, 1000 یہ اور اس سے بھی کم کروا رہے, لیکن اعتقاد تھا, یقین اچھا تھا, تو اس نے واپس کر دی. جب سیلری ملی تو اگلا مہینہ پورا وہ 1000 کا راشن پورا ہو گیا, بچ بھی گیا. اب بڑا حیران ہوا, بزرگوں کے پاس آیا, ان کے پاس عرض کرنے لگا حضور پہلے 1200 میں بھی پورا نہیں ہوتا, 1000 کا بھی پورا ہو گیا, وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تیری جاب کے اندر جو تیری ڈیوٹی ٹائم تھا اس کے اندر سو جاتا ہو, کمی رہ جاتی ہو, کوتاہی رہ جاتی ہو, اس وجہ سے برکت ختم ہو گئی, پورا نہیں پڑتا تھا. اب جب جتنی سیلری کا تو حقدار نہیں تھا, تنخواہ کا, وہ واپس کر دی, اس لیے اللہ نے اس کے اندر برکت ڈال دی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو جس کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو وہ 2-4 گھنٹے بھی کر لے تو سمجھ لیتا ہے کہ میں نے کام پورا کر لیا. اچھا جس نے 8 بجے جاب پر پہنچنا ہوتا ہے وہ جو ہے 10 بجے بھی جا رہا تو وہ سیلری پوری لے رہا ہے. اچھا زور کا ٹائم ہو گیا تو زور کے بعد تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو ڈیوٹی ٹائم وہ ختم ہو گیا. اچھا سرکاری ہو یا نہیں سرکاری ہو, پرائیویٹ ہو, نارمل یہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا جاب پر بیٹھے ہوئے, اس کا ٹائم ہے, اجارہ ٹائم ہے, سیلری ٹائم ہے, اس نے کیا ہوا ایگریمنٹ کیا ہوا کہ میں اتنے گھنٹے کام کروں گا, لیکن اس کے بعد یہ تھکا ہوا ہے, کام ہی نہیں کر رہا. اچھا کام کرے گا, جاب پر بیٹھا ہوا ہے, تو جب تک نہیں کرے گا, جب تک رشوت نہیں لے گا, حرام کا پیسہ نہیں لے گا, تب تک نہیں کرے گا کام. اب بتائیں کہ روزی کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ گھنٹوں اس نے کام ہی نہیں کیا. اچھا وہاں پر آ کے بیٹھا گپے لگا رہا ہے, اس کی جو ذمہ داری ہے, لوگ اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اپنے کام کی وجہ سے, اور یہ اپنی گپے لگائے جا رہے ہیں اور لے کے آ رہا ہے اس ٹائم کی تنخواہ لے رہا ہے. تو یہ حرام کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, ناجائز کر رہا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کام چھوڑے. کوئی بھی اس ٹائم کے اندر تو اپنا کام کرنے کی اجازت نہیں. یہاں تک کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ کسی کے ہاں ملازم ہو, ملازمت کرتا ہو, اس وقت کے اندر فرائض اور واجبات ادا کر سکتا ہے, نوافل بھی نہیں پڑھ سکتا. مثال کے طور پہ زور کی نماز پڑھنی, زور کی نماز کے اندر سنت موقع پڑے گا اور فرض پڑے گا, آخر کے 2 نفل بھی چھوڑ دے گا کہ اپنا کام جا کر کرے, خدا کی عبادت بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ رزق حلال کما رہا, وہاں سے پیسے لے رہا ہے. اور ہمارے ہاں تو کئی گھنٹے ضائع کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو کام نہیں کرتے, کام چوری کرتے ہیں اور اس کی تنخواہیں پوری لیتے ہیں. یہ ناجائز اور حرام دھکے دیتے ہیں. ایک شخص کو حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر پہلے عشر اور زکات کا مال اکٹھا کرنے جایا جاتا تھا. ایک شخص گیا تو واپس آیا نا, تو اس نے کہا یہ زکات کا مال ہے اور یہ میرا مال ہے. حضور نے فرمایا یہ تیرا نہیں ہے, یہ بھی زکات کا ہے. کہنے لگا اس نے مجھے دیا تھا. ارشاد فرمایا پھر تو اپنے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا کہ تجھے گھر میں آ کے دے جاتا. یہ اب جو اس نے تجھے مال دیا ہے یہ اس نے تیرے منصب کی وجہ سے دیا ہے. فرمایا یہ منصب کی وجہ سے جو تجھے مال ملا, یہ رشوت کا مال ہے, یہ تیرا مال نہیں ہے. یہاں تو چائے کے نام پہ, تو مٹھائی کے نام پہ, تو کھانے کے نام پہ ہزاروں روپے حرام کے لیے جاتے ہیں. ڈیوٹی ٹائم کے اندر لینا جائز نہیں. اب بتائیں برکت کہاں سے آئے گی؟ اپنی روزی بھی حرام کی, اپنے بچوں کو بھی حرام کھلائیں گے, آگے بنائیں گے تو وہ بھی حرام بنائیں گے, اگر دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ بھی حرام چھوڑ کے جائیں گے. تو بتائیں کہ کہاں برکتیں ہوں گی, کہاں دعائیں قبول ہوں گی, پھر اولاد کہاں نیک بنے گی. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اولاد کی نافرمانی کے اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں, سب سے بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ حرام کا مال کھلانا. یہ وجہ ہے کہ آج اولاد کو جتنا بھی پڑھا دو, جہاں تک پہنچا دو, پھر بھی فرما بردار نہیں ہوتی. عموماً آپ دیکھو گے کہ ماں باپ کی نافرمانی, اس کے پیچھے اسباب کو تلاش کریں. آخری عمر کے اندر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, آپ کے ساتھ جو ہے دل آزاری کر رہا ہے, تکلیف کے اندر رزق اچھا کرو, ساری زندگی آپ کی اولاد فرما بردار رہے گی. اللہ نے چاہا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.